الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورۃ الرعد کے ساتھ آیت نمبر 36 کے ساتھ 36۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ آتیناہم، ہم نے جن کو دی، آتینا ہم نے دی، ہم جن کو، الکتابہ کتاب۔ یہاں پہ یہ لفظ بظاہر واحد ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جنس کے لیے ہے، یعنی کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، خصوصاً وہ کتابیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کو ملی ہیں، اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی الکتابہ کتاب، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پہ جو نازل کی گئی الیک، آپ کی طرف، ومن الاحزاب، یہ من تبعیضیہ ہے، بعض کا معنی دے گا، کچھ کا معنی دے گا۔ الاحزاب حزب کی جمع ہے، حزب ایک گروہ کو کہتے ہیں، احزاب کئی گروہ، اور گروہوں میں سے کچھ وہ ہیں من جو ینکرو، انکار کرتے ہیں، بعدہ، اس کے کچھ حصے کا، اس کے کچھ حصے کا، کس کے کچھ حصے کا، بما انزل الیک، یعنی کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن، اس کے کچھ حصے کا۔ قل، تو کہہ دے، انما، سوائے اس کے نہیں، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان، یہ کہ اعبد اللہ، میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی، ولا، اور نہ، اشرکا، میں شریک کروں، بھی، اس کے ساتھ، کس کو محذوف ہے، یعنی کہ شیئن، کسی بھی چیز کو، یعنی کہ اور نہ میں شریک کروں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو، الیہ، اس کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ادعو، میں بلاتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، و الیہ، اور اس کی طرف، الیہ آپ جانتے ہیں اصل میں کیا، الہ اور آگے ضمیر ہے ہوا، اور اس کی طرف یعنی کہ اللہ کی طرف، مآب، لوٹنا ہے، اور با کے نیچے یہاں پہ کسرہ ہے، زیر ہے، یہ کسرہ، یہ زیر اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ اصل میں یا بھی ہے، یعنی کہ اصل میں لفظ یوں ہے مآبی، اور اس کی طرف ہے میرا لوٹنا، میرا واپس جانا۔ اس آیت کی تفسیر اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتابیں دی ہیں، مراد اہل کتاب یہودی اور عیسائی، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن پہ جو اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ نازل کیا گیا ہے۔ کیا واقعی یہودی اور عیسائی اس قرآن پہ خوش ہوتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ وہ سارے خوش نہیں ہوتے تھے، لیکن ان میں سے وہ جو مسلمان ہوئے، مثال کے طور پہ عبداللہ بن سلام، مثال کے طور پہ سلمان فارسی، مثال کے طور پہ تمیم داری، تو اس قسم کے لوگ جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ قرآن کریم کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم اس کے مطابق ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ ان کو جو نشانیاں بتائی گئی تھیں آخری نبی کی، ان کو جو علامات بتائی گئی تھیں آخری نبی کی اور آخری امت کی، وہ اس قرآن میں موجود ہیں۔ گویا کہ اس قرآن کے ذریعے ان خوشخبریوں کی تصدیق ہوتی ہے جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ حق مل گیا جس کے بارے میں تورات و انجیل میں بتایا گیا تھا۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ کئی لوگ، کئی گروہوں میں سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ جو ہیں قرآن کریم کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ایک اللہ کا نام آتا ہے الرحمن، مشرکین مکہ اس کے اوپر انکار کرتے تھے، اس نام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے تھے عمر رحمان، یہ رحمان کیا چیز ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے نام رحمان کا وہ انکار کرتے تھے۔
اور ایسے ہی قرآن کریم جب بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بندوں میں سے ایک عظیم بندے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ایک عظیم بندے ہیں، تو یہ جو قرآن کریم عقیدہ بیان کرتا ہے اس کو برا جانتے ہیں کئی یہودی اور کئی عیسائی۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کی خوبیاں، اس قسم کے امور کو بھی وہ برا جانتے ہیں۔ قل تو کہہ دے انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ بتا دیں، قل آپ کہہ دیں، ان کو بتا دیں کہ مجھے تو صرف اور صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی کہ وہ قرآن جو میرے اوپر نازل ہوا ہے اس میں یہی تعلیمات ہیں، وہ کسی قسم کے شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا، شرک کے لیے کوئی چور راستہ وہ نہیں دیتا، اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اس اللہ تعالیٰ کی طرف میں بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، تو دعوت دینا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ راستہ ہے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بہتر انسان کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو بتا دیں یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، تو میں نے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، ان مسالک کی طرف نہیں جو بعد میں گھڑ لیے گئے، بنا لیے گئے۔ اس سے ایسے ہی بھی پتہ چلا وَإِلَيْهِ مَآب کہ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہوگا۔ آیت نمبر 37 وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلنا، ہم نے اتارا ہے ہو اس کو، کس کو؟ یعنی کہ قرآن کو، حکمن عربیہ، اس حال میں کہ عربی فرمان ہے، وَلَئِن، اور البتہ اگر، یہ تین الفاظ ہیں، واؤ کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، ان کا معنی اگر، اور البتہ اگر اتبعت، تو پیروی کرے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اہواء جمع ہے، بعد ما جاءک من العلم، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، ما لکا، یہ ان کا جواب ہے، جو پہلے ان آیا شروع میں والا ان، اور البتہ اگر ان شرطیہ تھا تو اس کا جواب بھی ہوتا، جواب یہ ہے کہ ما، نہیں ہوگا، لاکا تیرے لیے، من اللہ، اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں، من ولی، کسی قسم کا کوئی دوست، من زائدہ ہے تاکید کے لیے، کسی قسم کا ولی، دوست، حمیتی، مددگار، ولا واقن، اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ اس آیت نمبر 37 کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتب نازل کی، اسی طرح ہم نے آپ پہ یہ قرآن اتارا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ کہا کہ ہم نے قرآن آپ پہ اتارا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن کریم اوپر سے نیچے آیا ہے۔ لانے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اسے لے کر اترے ہیں جبریل علیہ السلام، علی قلبی کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے، اسی لیے قرآن اوپر سے نیچے آیا ہے، جہاں پہ اللہ موجود ہے ادھر سے نیچے آیا ہے۔ تو یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جو دلالت کرتی ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے قرآن کریم میں 1000 سے زیادہ ایسے دلائل مل جائیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ حکمن عربیہ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عربی فرمان ہے، یعنی کہ عربی زبان میں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان۔ عربی میں کیوں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولین مخاطب تھے وہ کون تھے؟ وہ عرب تھے۔ پہلے ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی نبی آیا اور انہی کی زبان میں کتاب نازل ہوئی، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں ایک زبان میں نازل ہونا تھا، تو اللہ نے اس کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا، اور عرب لوگ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے مخاطب تھے، اور خود آپ بھی عربی تھے۔ پھر عربوں کی ڈیوٹی لگی کہ وہ یہ دین باقی دنیا تک پہنچائیں، اور عربوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور سلف صالحین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں یقیناً یہ قرآن دیگر اقوام تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کفار کی خواہشات کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے لگیں گے، علم آ جانے کے بعد، تو پھر آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی خواہشات اچھی خواہشات نہیں ہیں۔ ان کی خواہشات کیا ہے کہ اہل ایمان دین اسلام کو چھوڑ کر یہودی یا عیسائی بن جائیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، ان کی شدید خواہش ہے کہ مسلمان مرتد ہو جائیں، دین اسلام چھوڑ دیں۔ تو اگر ہم ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب یقینی ہے، کیونکہ کوئی بھی کافر جنت میں نہیں جا سکتا، سب کفار نے کہاں جانا ہے؟ جہنم میں۔ تو اللہ کے عذاب سے پھر کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ملے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے، لیکن وہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ مسلمانوں میں سے جو گنہگار ہوں گے ان کے لیے ہے، کسی کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے حق میں شفاعت کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ تو معاملہ اس لحاظ سے بڑا خطرناک ہے کہ اگر کوئی ایمان سے معلوم ہو جاتا ہے، توحید سے معلوم ہو جاتا ہے، تو کامیابی کے راستے، نجات کے راستے اس کے لیے بند ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا ہے ہمارے نبی کو مخاطب کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کفار کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخاطب کیا ہے ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وارننگ ہے اوروں کو۔ گویا کہ جب کسی نبی کے لیے اس معاملے میں معافی نہیں ہے، دوسروں کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ انبیاء کرام سے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ تو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ کے دین کو چھوڑیں گے۔ لیکن یہ وارننگ بتا رہی ہے کہ اس معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی کفر کی طرف چلا جاتا ہے، توحید کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، تو کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، اسے کوئی دوست نہیں ملے گا، کوئی مددگار نہیں ملے گا، اور کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ملے گا۔ اور خصوصاً جب آپ ان کی خواہشات کی تب پیروی کریں جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، بعد ما جاءکم من العلم، علم آ چکا، قرآن آ چکا، احادیث آ چکی، روشنی آ چکی۔ آیت نمبر 38 وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، واو کا من اور، لام کا من البتہ، قد کا من تحقیق، اور البتہ تحقیق، ارسلنا،
ہم نے بھیجے رسولن کئی رسول من قبلی کا آپ سے پہلے. رسول جمع ہے, واحد کیا ہوتا ہے رسول, ایک رسول. تو ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے. وجعلنا اور ہم نے بنائی لہم ان کے لیے ازواجن بیویاں وذریتن اور اولاد. وما اور نہیں کانا تھا لرسول کسی رسول کے لیے, یعنی کہ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا. یہاں پہ لی رسول سے پہلے کانا کی خبر ہوگی, مثال کے طور پہ وما کانا ممکنا لرسول, وما کانا جائزا لرسول, تو کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا. کیا ممکن نہیں تھا؟ ان یاتیا, یہ کانا کا اسم ہے, ان یاتیا کہ وہ لائے بآیتن کوئی بھی نشانی, الا مگر باذن اللہ, اللہ کے اذن کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ. لکلی ہر ایک کے لیے, لام الگ ہے, کلی الگ ہے. لام کا معنی کے لیے, کل ہر ایک. اجل کا معنی کیا؟ وقت, مقررہ, وعدہ. ہر مدت کے لیے, ہر وقت کے لیے, ہر مقررہ وعدے کے لیے کتابن, ایک تحریر ہے, ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. اس ایت کی کیا تفسیر ہے؟ اس ایت میں دو اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو اعتراضات کیے جاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ. پہلے نمبر پہ آپ پہ جو اعتراضات کیے گئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کو ہم رسول کیسے مان لیں, آپ ہماری طرح کے ہیں, ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, ہماری طرح آپ کی بیویاں ہیں, ہماری طرح آپ کی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کی بیویاں بھی ہوتی تھیں, سب کی اولاد بھی ہوتی تھی. بیویاں ہونا, اولاد ہونا, اس کو آپ نے کیسے علامت بنا دیا کسی کے رسول نہ ہونے کی؟ اے مکہ والو, تم ابراہیم علیہ السلام کو رسول مانتے ہو, اسماعیل علیہ السلام کو رسول مانتے ہو, اور یہ بھی مانتے ہو کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. تو اگر ان کو رسول اور نبی مانتے ہو تو پھر تم ان کی نسل میں سے کیسے ہو؟ اگر نبی کی بیوی نہیں ہوتی, نبی کی اولاد نہیں ہوتی, تو تم ان کی نسل میں سے کیسے ہو؟ اور یہی سوال ہوگا یہودیوں عیسائیوں سے کہ تم اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہو, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے, اور اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی کرتے ہو, اسحاق علیہ السلام کی طرف بھی کرتے ہو. اگر جو بیوی ہونا, اولاد ہونا نبی نہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر تم کیسے ہو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے؟ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی بیوی ہو اور ان کی اولاد ہو. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آج بھی اچھے مسلمان کو چاہیے کہ شادی کرے اور اولاد لے. یہ نبیوں کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پاک دامن لوگ شادیاں بھی کرتے ہیں, اولاد بھی لیتے ہیں, اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیتے ہیں. دوسرا اعتراض کہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو جو نشانیاں ہم مانگتے ہیں یہ کیوں نہیں لے کر آتے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نشانی تھی عصا, جیسے ان کی نشانی تھی ید بیضاء, اور جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کو نشانی دی گئی اونٹنی, موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی نشانیاں دی گئیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سی نشانیاں دی گئیں. تو جو نشانیاں ہم مانگتے ہیں اگر یہ سچے رسول ہیں تو وہ کیوں نہیں لے کر آتے؟ ان کا یہ اعتراض تھا باوجود اس کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام معجزات سے بڑھ کر معجزہ دیا گیا, ساری نشانیوں سے بڑھ کر نشانی دی گئی قرآن, ایسا معجزہ جو قیامت تک کے لیے ہے, نبی کے جانے کے بعد بھی موجود ہے علیہ الصلوۃ والسلام. عصا جو تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معجزہ نہیں تھا, ان کا ہاتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معجزہ نہیں تھا, اور یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. چیلنج ہے آج بھی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے, ایسا کلام بنا کر لے آؤ, اور تمہیں اجازت ہے سارے مل کے کوشش کرو. یعنی کہ یہ پابندی نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے والا تنہا ہو, باقی اس کی مدد نہیں کر سکتے, بلکہ کھلی اجازت ہے, سب کو جمع کر لو, انسانوں کو بھی جنوں کو بھی. اور پورے قرآن جیسا کلام بنا کر نہیں لا سکتے
تو قرآن کی کوئی صورت لے لو، اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کیا ہے؟ سورہ کوثر، 3 آیتیں، 1.5 سطر، ایسا کلام بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے۔ تو سب سے بڑا معجزہ ملنے کے باوجود اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو وہ نشانیاں کیوں نہیں لے کر آتے جو ہم مانگتے ہیں؟ اللہ نے کہا نشانی پیش کرنا نبی کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ نبی مشکل کشا نہیں ہوتے، حاجت روا نہیں ہوتے، وہ جو چاہیں نشانی دکھائیں ان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جو نشانی وہ پیش کرتے ہیں یہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر وہ کوئی نشانی نہیں دکھا سکتے۔ تو کنٹرول کس کا؟ اللہ کا۔ نشانی پیش کرنا نہ کرنا، اس میں مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی، نبی کی مرضی نہیں چلتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل تھے، سب سے اعلیٰ تھے، سب سے مقدس تھے، سب سے محترم تھے، لیکن رب نہیں تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے، اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کے مملوک تھے، اللہ ان کا مالک تھا، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس لیے نشانی پیش کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ لِكُلِّ عَدَدٍ کتاب، اور یہ بھی اصول ذہن میں رہے کہ ہر وقت کے لیے، ہر مدت کے لیے ایک تحریر ہے، یعنی کہ کب کیا کرنا ہے یہ سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ کب یہ نشانی دکھانی ہے، کب وہ نشانی دکھانی ہے، کب عذاب بھیجنا ہے ان لوگوں پہ جو اللہ کی نشانی آ جانے کے باوجود ایمان لانے کی بجائے مزید نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، اس کی حقیقت کا علم بھی اللہ کو ہے، ہر ایک کو نہیں ہے۔ ایت 39 یمحو اللہ، یمحو مٹاتا ہے، اللہ مٹاتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وَيُثْبِتُ اور ثابت رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، یہاں بریکٹ میں کیا ہوگا؟ جو وہ چاہتا ہے۔ وَعِندَهُ اور اسی کے پاس ہے، ام الکتاب، اصل کتاب۔ ام کا معنی کیا کیا ہم نے؟ اصل۔ ام کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ماں، اور ماں اپنی اولاد کی کیا ہوتی ہے؟ اصل ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اصل کتاب۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر 2 طرح سے کی گئی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس آیت کا تعلق ہے احکام سے، کہ اللہ جو حکم چاہتا ہے دیتا ہے، اور دینے کے بعد جو احکام چاہتا ہے ان احکام کو وہ برقرار رکھتا ہے، محکم رکھتا ہے، اور جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ کر لیتا ہے، کینسل کر لیتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالی کئی احکام بعد میں کینسل کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے اس بات سے کہ اللہ تعالی جن احکام کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، جن کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، کینسل کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ جبکہ یہودی اس پہ اعتراض کرتے تھے۔ اعتراض کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرنے کے بعد اسے علم ہوتا ہے کہ یہ حکم مناسب نہیں ہے، اب اس کو ختم کر دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جن احکام کو کینسل کرتا ہے، منسوخ کرتا ہے، اللہ کو نازل کرنے سے پہلے علم ہوتا ہے کہ بعد میں ان احکام کو کینسل کرنا ہے، اتنے سالوں کے بعد، اتنی مدت کے بعد۔ اللہ وہ حکم دیتا ہے ایک مخصوص مدت کے لیے، اس مخصوص مدت کے لیے وہ حکم مناسب ہوتا ہے، پھر اس کو کینسل کر دینا مناسب ہوتا ہے۔ اللہ کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی کہ جو احکام چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یعنی کہ کینسل کر دیتا ہے۔ وَيُثْبِتُ اور وہ برقرار رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے جن احکام کو وہ چاہتا ہے۔ تو کیا عقائد بھی کچھ منسوخ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، عقائد منسوخ نہیں ہوتے، احکام منسوخ ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عقیدہ جو ہے منسوخ ہو جائے،
حکم منسوخ ہوتا ہے مثال کے طور پہ پہلے حکم یہ تھا کہ جب کوئی چھوٹا بچہ کسی عورت کا اپنی ماں کے علاوہ دودھ پیے 10 بار تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا، دودھ کے اعتبار سے بیٹا بن جائے گا، اور اب اس کا نکاح اس عورت کے بچوں سے کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا اور پھر نیا حکم یہ نازل ہوا کہ جب کوئی بچہ چھوٹی عمر میں کسی عورت کا 5 بار دودھ پیے تو تب اس کا دودھ کے اعتبار سے بیٹا بنے گا، رضائی بیٹا بنے گا۔ کسی زمانے میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان کے سامنے 10 کافر ٹھہرے ہوں، جنگ ہو، تو اس پہ واجب ہے کہ ان کا مقابلہ کرے، میدان چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں 11 کافر ہوں تو پھر اس کو میدان چھوڑنے کی اجازت ہے، اگرچہ افضل تب بھی یہ ہے کہ میدان نہ چھوڑے۔ پھر اللہ نے کہا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ پھر کیا حکم نازل ہوا کہ ایک مسلمان کو 2 کافروں سے مقابلہ کرنا ہوگا، 3 کافر ہوں تو میدان چھوڑ کے جا سکتا ہے، 2 کافر ہوں تو اس کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، تقدیر کی کتاب ہے، لوح محفوظ ہے، جس میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ حکم نازل کرنا ہے، پھر اتنے عرصے کے بعد اس کو کینسل کر دینا ہے، پھر اس کی جگہ پہ نیا حکم یہ دینا ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے کسی حکم کو منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے علم میں تبدیلی آ گئی ہے، یا اللہ نے جو پہلے حکم نازل کیا تھا نعوذ باللہ اللہ کو اب احساس ہوا ہے کہ وہ غیر مناسب تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے تقدیر سے، کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو اٹل ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور ایک تقدیر وہ ہے جس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جس تقدیر میں تبدیلی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تقدیر معلق۔ یمحو اللہ ما یشاء یہ ہو گئی، اور ایک ہے تقدیر وہ مبرم، تقدیر مبرم، جس میں تبدیلی بالکل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ میری تقدیر کے 2 حصے ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ کے پاس ہے اصل کتاب لوح محفوظ۔ اس دوسری تفسیر کے مطابق وضاحت کر دی جائے مسئلے کی کہ ایک طرف تو ہمارے پاس یہ حدیث ہے کہ جف القلم بما انت لاقن، ہمارے پاس وہ احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کا قلم تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے، یعنی کہ تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ تقدیر کو دعا تبدیل کر دیتی ہے۔ تو کون سی بات ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے؟ جواب یہ ہے کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی تقدیر جو بنیادی تقدیر ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی وہ تقدیر جو فرشتوں کو دے دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ شب قدر کو فرشتوں کو تقدیر دے دی جاتی ہے میری اور آپ کی کہ آئندہ 1 سال میں یہ لوگ فوت ہونے والے ہیں اور یہ بیمار ہونے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس تقدیر میں جو فرشتوں کے پاس آ چکی ہے تبدیلی ہو جاتی ہے دعاؤں کی وجہ سے۔ اب فرشتے کے لحاظ سے تقدیر کیا ہو گئی ہے؟ تبدیل ہو گئی، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کے پاس یہ پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ یہ انسان دعا کرے گا تو اس کی دعا کرنے کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوگی۔ اللہ کے ہاں یہ تبدیلی بھی لکھی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ایک فیصلہ لکھ دیا ہو اور ہم نے اتنی دعائیں کی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ تبدیل کرنے پہ مجبور ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، تو مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے ظن رکھنا ہے، خیر کی امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے کہ یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچانا، عذاب جہنم سے بچانا، یا اللہ مجھے اولاد دے، مجھے رزق دے۔ ہم محنت بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں گے اور اللہ سے خیر کی امید رکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ دونوں تفسیریں واضح ہوں گی۔ آیت نمبر 40 وَإِمَّا، اور اگر کبھی، واؤ کا معنی اور، ان کا معنی اگر، ما جو ہے یہ زائدہ ہے، ان کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ اچھا ان کا معنی کیا تھا؟ اگر، تو اگر کی تاکید کیا ہے؟ اور اگر کبھی، نورینکا، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3۔ نوریا ہم دکھائیں، نون تاکید کا معنی ہوگا لازمی طور پہ، اور اگر کبھی ہم لازمی طور پہ تجھے دکھائیں، کیا دکھائیں؟ بعد الذی نعدہم، اس میں سے کچھ جس کا ہم آپ کو وعدہ دیتے ہیں، او یا نتوفین، یا ہم لازمی طور پہ فوت کر لیں کا تجھے، فانما، تو سوائے اس کے نہیں، علیہ کا تجھ پہ ہے، تیرے ذمے ہے، علا پر کا تیرے، سوائے اس کے نہیں تیرے ذمے ہے، البلاغ پہنچا دینا، وعلینا اور ہمارے ذمے ہے۔ یہ بھی 2 الفاظ ہیں، علا الگ ہے، نا الگ ہے۔ نا کا معنی کیا؟ ہمارے، اور ہمارے ذمے الحساب، حساب لینا۔ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، شرک سے منع کرتے، توحید کی دعوت دیتے، اور ساتھ ساتھ وارننگ بھی دیتے کہ اگر تم بعد نہ آئے، تم نے کفر و شرک ترک نہ کیا، ایمان نہ لائے، تو تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بعد میں مشرکین مکہ آپ سے کہتے کہ لائیں جس عذاب کی آپ دھمکیاں دیتے ہیں، لائیں وہ عذاب۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، لائیں آپ یہ عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس عذاب کا کچھ حصہ ہم آپ کی زندگی میں بھیج دیں، اور آپ کو وہ عذاب دیکھنے کا موقع مل جائے، اور ممکن ہے کہ ہم آپ کو فوت کر لیں، اور آپ کو فوت کر لینے کے بعد ہم ان کو عذاب دیں۔ جو بھی صورت ہم اختیار کریں، آپ نے اس معاملے میں کوئی ٹینشن نہیں لینی، آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ آپ نے توحید کی دعوت دی، ایمان لانے کی دعوت دی، کفر و شرک سے منع کیا، وارننگ بھی دے دی، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، باقی حساب لینا ہماری ذمہ داری۔ پھر سمجھ لیں اب اس آیت کو، اور اگر کبھی ہم آپ کو ضرور دکھائیں اس عذاب میں سے کچھ، اس میں سے کچھ جس کا ہم آپ کو وعدہ دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم لازمی طور پہ آپ کو فوت کر لیں، یعنی کہ اس دھمکی پہ عمل کرنے سے پہلے، تو آپ کے ذمہ صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ انما کا تعلق کس سے؟ البلاغ سے، یعنی کہ آپ کے ذمہ صرف اور صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا، اللہ کا پیغام دے دینا، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا، چاہے ہم دنیا میں حساب لیں، چاہے ہم آخرت میں حساب لیں، چاہے ہم ادھر ان کو عذاب دیں، چاہے ہم ادھر عذاب دیں۔ آیت نمبر 41 اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اور کس کا معنی؟ واؤ کا، کیا کس کا معنی؟ حمزہ کا، شروع میں جو آیا ہے، لیکن اردو میں ہم واؤ کا ترجمہ پہلے کریں گے، حمزہ کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ اور کیا لم یرو، انہوں نے نہیں دیکھا، انا، بے شک ہم، یہ اصل میں کیا تھا؟ انا اور نا، بے شک ہم ناتی، آتے ہیں، الارض، زمین کی طرف، ننقصو، اس حال میں کہ ہم کم کرتے ہیں، ہاں کس کو؟ اس زمین کو، من اطرافہا، اس کے کناروں کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالی، یحکم، حکم کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے، حکم دیتا ہے، لا، نہیں ہے، معاقبہ، کوئی نظر ثانی کرنے والا،
نہیں ہے معقبہ کوئی رد کرنے والا، ریجیکٹ کرنے والا، لحکم ہی اس کے حکم کو، اللہ کے حکم کو، وہو اور وہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ جلد کس کا معنی؟ سریع کا، یا وہ تیز ترین حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آیت نمبر 41 اللہ رب العزت نے بتایا اور دلیل دی اسلام کے سچا ہونے کی، اور خوشخبری دی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، وارننگ دی اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کو کہ کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کی طرف آتے ہیں اور ہم اس کے اطراف سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ مسلمانوں کو مسلسل فتوحات مل رہی ہیں، کامیابیاں مل رہی ہیں، اسلامی سلطنت پھیلتی چلی جا رہی ہے، جن زمینوں پہ کفار کا قبضہ تھا وہ زمینیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کی زمین بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا کہ محمد سچے ہیں علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اور کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کی طرف آتے ہیں؟ ہم آتے ہیں سمرات اللہ کے حکم پہ لڑنے والی لشکر، اور ان کی زمین کم ہو رہی ہے، فتوحات مل رہی ہیں نبی علیہ السلام کو اور آپ کے اصحاب کو۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالی اپنی مخلوق کو جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اس کے تبدیل کرنے پہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کے فیصلوں پہ کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے مملوک ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ کس کی ضرورت ہے کہ اللہ کو مجبور کرے یا اللہ کو کہے کہ یا اللہ یہ فیصلہ اپنا تبدیل کر لے، اپنا حکم تبدیل کر دے؟ نہیں، اللہ جو چاہے سو کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس جملے کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت کا دن جلد آنے والا ہے، قیامت کوئی دور نہیں ہے، اور تمہاری موت کا وقت جلد آنے والا ہے، تمہارے حساب کا وقت جلد آنے والا ہے، اس لیے اس کی تیاری کر لو، ایمان لے آؤ، سنبھل جاؤ، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اور دوسری تفسیر اس جملے کی یہ ہے کہ جب اللہ حساب لینے پہ آئے گا تو اللہ کو حساب لینے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ اتنے زیادہ انسان اور اللہ تعالیٰ کیسے ایک ایک کا حساب لے گا۔ اللہ کو حساب لینے میں کوئی وقت نہیں لگنے والا۔ آیت نمبر 42 وقد، اور تحقیق، مکر، تدبیر کی، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہیں، فللہ المکر جمیعا، فللہ یہ تین الفاظ ہیں، فا، لام اور اللہ۔ لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، کے واسطے۔ فللہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، المکر تدبیر، جمیعاً ساری کی ساری، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، تکسب کرتا ہے، کماتا ہے، کرتا ہے، کل نفس ہر انسان، ہر جان، وسیعلم اور ان قریب جان لیں گے، سین کا معنی ان قریب، اور ان قریب جان لیں گے، الکفار کافر، کیا جان لیں گے؟ یہ جان لیں گے کہ لمن عقبی الدار، اس گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ دار، اس گھر کا، عقبہ اچھا انجام، لمن کس کے لیے ہے؟ لمن دو الفاظ ہیں، لام اور من۔ من کس کے؟ لام کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ خبردار کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ بھی دیا، کفار کو خبردار کیا۔ وہ کیا کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں یہ کافر، سازشیں کر رہے ہیں یہ کافر، تدبیریں کر رہے ہیں یہ کافر۔ تو اللہ تعالی نے بتایا آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، کافروں کو وارننگ دینے کے لیے کہ پہلے کفار بھی اپنے نبی کے خلاف سازشیں کرتے رہے، چالیں چلتے رہے، تدبیریں کرتے رہے، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے اور انسانوں کی تدبیریں وہاں پہ فیل ہو جاتی ہیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اصل تدبیر کس کی ہے؟ اللہ کی۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے ہر انسان کے بارے میں یہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، اور یہ نہیں جانتے، تو پھر کس کی تدبیر غالب آئے گی؟ اللہ کی۔ اور یہ کافر ان قریب جان لیں گے کہ اس گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے، اس گھر کا یعنی کہ دنیا کا اچھا انجام جو آخرت میں ہے، انجام آخرت میں ہے نا، اس گھر کا اچھا نتیجہ یعنی کہ اس گھر میں جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اس زندگی کا اچھا انجام کس کو ملے گا؟ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کو یا ان کفار کو؟ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ کب؟ فوت ہوتے ہی آنکھیں کھل جائیں گی، قیامت آتے ہی آنکھیں کھل جائیں گی، پتہ چل جائے گا حق پہ کون تھا دنیا پہ رہتے ہوئے، توحید کی دعوت دینے والے یا کفر و شرک کے لیے محنت کرنے والے۔ آیت نمبر 43 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لستا تو نہیں ہے، لیسا کا معنی ہوتا ہے وہ نہیں ہے، لستا تو نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ مرسلن کسی قسم کا رسول۔ قل تو کہہ دے، کفا کافی ہے، باللہ با زائدہ، با کیا ہے؟ زائدہ، اب ہم کیا کہیں گے؟ بہت کافی ہے اللہ تعالی، شہیدن بطور گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، بین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیان، یا کا معنی میرے، کم کا معنی تمہارے، ومن اور وہ کہ من عندہ جس کے پاس ہے، من جس کے عندہ جس کے پاس، اور جس کے پاس ہے علم الکتاب کتاب کا علم۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ کافر کہتے ہیں اے نبی علیہ السلام آپ سے کہ آپ بالکل رسول نہیں ہیں، آپ قطعاً رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہہ دیں تم رسول نہیں مانتے، نہ مانو، میرا اللہ گواہ ہے، میرا اللہ شاہد ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو میرے اوپر وحی نازل کرنے والا ہے، جو میرے اوپر قرآن نازل کرنے والا ہے وہ گواہ ہے، وہ جانتا ہے، تم نہ مانو وہ مانتا ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، تورات و انجیل کا علم ہے، وہ بھی گواہی دیتے ہیں، عبداللہ بن سلام گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سلمان فارسی گواہی دیتے رہے، تمیم داری گواہی دیتے رہے، اور کئی گواہی دیتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔